چونکہ کعبۃ اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، اس لیے ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ چونکہ نصرانی تھا، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ لوگ کعبۃ اللہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہر سال جا کر اس کا حج کرتے ہیں، تو اس نے جلن میں آ کر یہ ارادہ کیا کہ میں صنعاء کے اندر، یمن کے اندر ایک ایسا گرجا بناؤں گا، ایک ایسا خوبصورت گرجا بناؤں گا کہ لوگ اس گرجا میں آ کر عبادت کریں گے اور اس گرجا کی ویسی ہی تعظیم کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس ارادے سے اس نے ایک گرجا بنا لیا۔ اب چونکہ قبیلہ قریش جو بیت اللہ کا متولی قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جو بیت اللہ کے یعنی مسجد حرام کی جتنی ذمہ داریاں تھیں ان تمام ذمہ داریوں کو قریش کا قبیلے کے لوگ ادا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ابرہہ نے ایسا کیا ہے تو ان لوگوں کو بڑی کوفت ہوئی اور ان لوگوں کو بڑا احساس ہوا۔ تو اسی احساس کے اندر ان میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا بنو کنانہ۔ بنو کنانہ کے ایک آدمی نے اس گرجا کے اندر جا کر بہت ساری گندگی پھیلا دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ باہر کسی نے آگ جلا دی، آگ جلانے کی وجہ سے اس کے گرجا کے بہت سارے حصے کو نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس کا پتہ چلا تو ابرہہ نے ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کروں گا اور کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ ہی کی وجہ سے اس کے گرجا کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا اور کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کعبۃ اللہ کو تہس نہس کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر یمن سے نکلا، اس فوج کے اندر تقریباً 8 ہاتھی تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12 ہاتھی تھے، جس میں سے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ وہ ان ہاتھیوں کو اور ایک بہت بڑی فوج کو لے کر یمن سے نکلا، اور اس کا ارادہ چونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا تو راستے میں جتنے عرب قبائل سے اس کی ملاقات ہوتی تھی سارے عرب قبائل اس کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بعض عرب قبائل نے اس سے جنگ بھی لڑی، لیکن اس کی اتنی بڑی فوج کے آگے وہ قبیلے ٹک نہ سکے، اتنی بڑی فوج تھی اس کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے اس کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ تو بہت سارے قبیلے راستے میں ملاقات کرتے رہے، اس سے ان قبیلوں سے لڑائی ہوتی رہی، لیکن کوئی بھی قبیلہ اس کی فوج کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ آخر کار وہ مکہ مکرمہ کو پہنچا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ سے باہر بہت سارے لوگوں کے اونٹ جو ہے چرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس نے جو ہے ایک آدمی کو بھیج کر مکے والوں کے سارے اونٹ اپنے پاس بلا لیے، اپنے پاس منگوا لیے، جس میں خواجہ عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی تقریباً 200 اونٹ ان اونٹوں کے اندر تھے۔ عبد المطلب کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ عربوں کے سارے اونٹ جو ہے ابرہہ نے منگوا لیے ہیں، اپنے پاس لے کر چلا گیا ہے، تو عبد المطلب اس کے پاس اونٹوں کو مانگنے کے لیے گئے۔ عبد المطلب کو پتا تھا کہ ابرہہ جو ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے عبد المطلب اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ تو ابرہہ کے پاس جب پہنچے تو عبد المطلب کی ذاتی وجاہت اور ان کی خوبصورتی اور ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ابرہہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کے رعب کی وجہ سے مرعوب ہو گیا اور اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہ تخت سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے عبد المطلب سے اس نے بات شروع کی، تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے بہت سارے اونٹوں کو آپ نے لے لیا ہے اور اس میں سے میرے جو ہے تقریباً 200 اونٹ ہے، آپ ہمارے اونٹوں کو واپس کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ جو ہے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی بات کرنے کے واسطے میرے پاس آئے ہیں، آپ تو اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کروں گا، اور کعبۃ اللہ جو ہے اس کا ایک مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا اور وہی اس کو بچائے گا۔ چنانچہ ابرہہ نے ان کی بات مان لی اور ان کی بات مان کر ان کے اونٹ واپس کر دیے۔